مردان خانے میں مکمل سناٹے کا راج تھا۔ اونچی چھت والے کشادہ کمرے میں گہرے لکڑی کے فرنیچر، دیواروں پر سجے پرانے آباء و اجداد کے پورٹریٹ اور بھاری پردوں کے درمیان وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ مرکزی صوفے پر مراد خانزادہ، جو اس حویلی کے سربراہ اور سنان خانزادہ کے دادا تھے، اپنے روایتی چمڑے کی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے چہرے پر وقت کی سختیوں کے نقوش تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی جاہ جلال چمکتا تھا جو خانزادہ خون کا خاصہ تھا۔ سنان خانزادہ نے ایک نگاہ مراد خانزادہ پر ڈالی، پھر اپنے باپ، چچاؤں اور کزنز کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ سفید شلوار قمیص میں اونچے قد اور دبنگ شخصیت کے ساتھ وہ پورے کمرے میں اپنی موجودگی کا سکہ جما چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور سختی کا امتزاج تھا، جس نے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیا تھا کہ آج وہ کوئی نرمی برتنے نہیں آیا۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ میری بیوی جو میرے نکاح میں ہے وہ حویلی کے بجائے شہر میں رہے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کئی لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اس ہفتے کے دوران مجھے وہ واپس حویلی چاہیے، دو ٹوک الفاظ میں بولا، جیسے کوئی آخری فیصلہ صادر کر رہا ہو، اور بہتر ہوگا کہ اس ہفتے کے درمیان نہیں بلکہ کل ہی وہ واپس مجھے حویلی چاہیے۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مردان خانہ ایسی جگہ تھی جہاں مردوں کے فیصلے ہوتے تھے، اور آج یہاں ایک اہم فیصلہ ہونا تھا۔ مراد خانزادہ نے گہری سانس لی، اپنی بھاری نگاہیں سنان پر گاڑ دی۔ ان کی شخصیت ہمیشہ سے مضبوط رہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو کچھ سنان کہہ رہا ہے وہی خاندان کے اصولوں کے مطابق ہے۔ رحمان خانزادہ جو سنان کے چچا اور منشا کے والد تھے، انہوں نے سنان کی بات سنتے ہی کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا دی۔ وہ عمر میں سنان سے بڑے تھے، مگر سنان کی موجودگی میں جیسے کسی کمزور دلیل کی تلاش میں تھے۔ بیٹا، وہ پڑھائی کر رہی ہے، آج کل کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، رحمان خانزادہ نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹری کی پڑھائی میں بار بار ہاسٹل چھوڑ کر گھر آنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بے حد عاجزی سے بولے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا۔ منشا ان کی اب نہیں رہی، وہ سنان کی ہو چکی ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے، یہی ان کے خاندان کا اصول تھا۔ سنان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شعلہ سا بھڑکا۔ چاچو، نکاح کے بعد عورت کا پہلا فرض اس کا گھر ہوتا ہے، شوہر کی مرضی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی اپنی منمانی۔ منشا میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ شہر میں اکیلی رہے، یہ میرے اصولوں کے اور غیرت کے خلاف ہے۔ وہ جب بولا تو سب اسے دیکھنے لگے، وہ ایسا ہی تھا، اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی تھی۔ مراد خانزادہ نے اپنی نشست سے ذرا سا آگے ہو کر عصا زمین پر ٹکایا اور گرجدار آواز میں بولے، رحمان، بلاؤ اپنی بیٹی کو واپس، کس کی اجازت سے وہ نکاح کے بعد شہر گئی ہے۔ ان کی آواز میں وہی روب تھا جو نسلوں سے خانزادہ خاندان کا خاصہ رہا تھا۔ رحمان خانزادہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر مردان خانے میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ منشا کو واپس آنا ہوگا۔ جی بابا، میں بات کر کے اسے واپس بلوا لوں گا، رحمان خانزادہ نے آہستہ سے کہا، جیسے ہار مان رہے ہوں۔ سنان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ زیادہ دیر رکی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کروانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ وہ پلٹا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، کل تک منشا حویلی میں ہونی چاہیے، مجھے کوئی اور وضاحت نہیں سننی۔ اس کے الفاظ نے آخری مہر لگا دی تھی۔ مردان خانے میں بیٹھے سب مرد جان چکے تھے کہ سنان خانزادہ اپنے فیصلے پر سمجھوتا کرنے والا مرد نہیں تھا۔ سنان کے جانے کے بعد وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مراد صاحب سے اجازت لے کر باہر آ گئے تھے۔ ان کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سنان غلط کر رہا ہے، ان کی بیٹی ان کا وقار تھی، ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ بیوی کے مر جانے کے بعد انہوں نے منشا کو بالکل پھولوں کی مانند پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ خاندان میں کسی لڑکی نے 5 جماعت کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی تھی، صرف رحمان خانزادہ تھے جو اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے، وہ بھی شہر کے ایک بڑے میڈیکل کالج سے۔ مگر اب جب اس کا نکاح سنان سے ہو گیا تو اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ اس کی بیوی ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرے، اور یہاں آ کر اب بے بس ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی جلدی نکاح کے حق میں نہیں تھے۔ مگر مراد خانزادہ کے سامنے نہ کبھی ان کی چلی تھی اور نہ کبھی چلنی تھی۔ رحمان خانزادہ نے جیب سے موبائل نکالا اور منشا کا نمبر ملایا۔ دوسری بل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے تھکی ہوئی مگر مضبوط نسوانی آواز ابھری، جی بابا۔ رحمان خانزادہ نے پل بھر کو آنکھیں موند لی، جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں، پھر دھیرے سے مگر سخت لہجے میں بولے، بیٹا، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ خاموشی، لمحے بھر کو دونوں طرف سانسیں رک گئیں، پھر منشا کی آواز پہنچی، بابا، آپ مذاق کر رہے ہیں، میں کیسے واپس آ سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں میری پڑھائی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن خاندان کی عزت، روایات اور اصول، یہ سب بھی جانتا ہوں۔ رحمان خانزادہ کی آواز میں بے بسی تھی مگر فیصلہ واضح تھا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ابھی نہ جائیں، کچھ وقت بعد چلے جائیں۔ ابھی آپ منظر عام پر ہیں، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی، اور دیکھیں
اب آپ کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ بے حد بے بس لہجے میں بولے تھے۔ منشا نے بے اختیار ہنسی اڑا دی۔ عزت، روایات؟ بابا، آپ ان جاہلوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ایک پڑھا لکھا انسان کتنا مصروف ہوتا ہے؟ کیا انہیں اندازہ ہے کہ میرا دن کس طرح گزرتا ہے؟ اور رہی بات سنان کی، مجھے علم ہے اس کا ہی یہ شوشہ ہوگا مجھے واپس حویلی بلایا جائے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ تو ہے ہی جاہل، تنگ نظر۔ اسے تو بس یہی چاہیے کہ اس کی بیوی اس کے پاؤں تلے بیٹھی رہے جیسے کوئی باندھی ہو۔ رحمان خانزادہ نے آنکھیں موند کر سر جھکا لیا۔ ان کے دل پر ہر لفظ ضرب لگا رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ بیٹی کو قائل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا، تو کیا میں بھی تمہاری نظر میں جاہل ہوں؟ کیا میری بھی کوئی وقت نہیں؟ وہ ایک دم جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گاؤں کے اصول جتنے آسان اور صاف نظر آتے ہیں اتنے آسان اور صاف نہیں ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ رحمان خانزادہ نے بات جاری رکھی، جب تم شہر جانے کی ضد کر رہی تھی میں نے روکا تھا، کہا تھا کہ نکاح کے بعد لڑکی کا گھر اس کا شوہر ہوتا ہے، مگر تم نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری تعلیم اہم ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم پر بھروسہ کروں اور میں نے کیا، مگر آج جب میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آؤ تو تمہیں میرا کہا ماننا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا میرا حق صرف تمہاری ضدوں کو سننے کا ہے؟ منشا نے تیز سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کی آواز میں جو درد تھا وہ محض دکھاوا نہیں تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ حق پر تھی۔ بابا، میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ یہ سب لوگ یہ مجھے سمجھتے نہیں۔ میں ایک ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں۔ کیا آپ کو اس پر فخر نہیں؟ رحمان خانزادہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا، فخر اپنی جگہ مگر خاندان اپنی جگہ۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ گی مگر کیا اپنی پہچان کھو کر؟ کہ ایک ایسی عورت کہلاؤ گی جو اپنے شوہر کے حکم کو توڑ کر اپنے خاندان کی روایات کو روند کر آگے بڑھی؟ کیا ایسا فخر جو خاندان کو توڑ دے واقعی کامیابی ہے؟ منشا نے سر جھکایا۔ وہ بے بس تھی۔ رحمان خانزادہ نے آخری وار کیا، بیٹا آج میری بات مانو، واپس آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تعلیم کے لیے راستہ نکالوں گا، مگر عزت کے ساتھ۔ میں نے زندگی بھر کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ مت چاہو کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کروں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد منشا نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں آ جاؤں گی۔ ایک رحمان خانزادہ ہی تو تھے جس سے منشا بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے لیے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار کھڑی ہو جاتی تھی، بھلا پھر وہ ان کی اس بات کو کیسے رد کر سکتی تھی؟ رحمان خانزادہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہے ہوں، مگر ان کی آنکھوں میں وہ دکھ اب بھی باقی تھا جو بیٹی کی بے بسی کو محسوس کر کے آیا تھا۔ سورج کی نرم کرنیں زرد کھیتوں پر جھلملا رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو کھیتوں کے بیچ سے گزرنے والے نہر کے پانی کی نمی سے مزید تر و تازہ ہو رہی تھی۔ سنان خانزادہ نے اپنے کاندھے پر رکھے شکار کی بندوق کو سیدھا کیا، نشانہ لیا، اور جیسے ہی پرندہ ہوا میں بلند ہوا ٹریگر دبا دیا۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سکوت چھا گیا، پھر فائر کی آواز گونجی اور وہ پرندہ تیزی سے زمین کی طرف گرا۔ شافع خانزادہ جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے ایک نظر مردہ پرندے پر ڈالی اور پھر سنان کو گھور کر دیکھا۔ یہ سب کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سنان۔ سنان اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سنان نے بندوق ایک طرف رکھی، اپنے ہاتھ کی پشت سے پسینے کی ہلکی تہ صاف کی اور شافع کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شافع نے گہری سانس لی اور سیدھا سنان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو منشا بھابھی کو غیرت کے نام پر واپس بلا رہے ہو یا کسی اور وجہ سے؟ سنان کے چہرے پر ایک پل کے لیے سختی در آئی۔ اس نے نگاہوں کو خلا میں ٹکایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ بندوق کی نالی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تو نہیں سمجھے گا شافع۔ میں کہاں تک کی سوچ رہا ہوں؟ شافع نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ کیا نہیں سمجھوں گا سنان؟ میں بچپن سے تجھے جانتا ہوں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ تو اپنی غیرت کے لیے منشا بھابھی کو واپس لا رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ بات کچھ اور ہے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نگاہیں دوبارہ خلا میں مرکوز کر دی، جیسے کسی نادیدہ چیز کو دیکھ رہا ہو۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے۔ اس کا لہجہ آہستہ تھا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو، مگر اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ شافع نے ابرو چڑھائے۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ سنان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، اس کا جانا۔ شافع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر اسے پڑھنے دینا، جہاں رہ رہی ہے وہیں رہنے دے۔ اگر تجھے اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، بچپن سے ان کا یہ خواب ہے، اور ہم سب نے انہیں اس پیشن کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے۔ کتنی امنگ ہے ان کے دل میں، اور رحمان چاچو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ پورے خاندان سے بغاوت کر کے انہوں نے انہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو۔ سنان نے گہری سانس لی اور مسکرا کر بولا، میں نے کہا کہ میں اسے روک نہیں رہا۔ اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے تو کرے، میں کون سا منع کر رہا ہوں؟ بس اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کے کھیتوں پر دوڑائیں جہاں ہوا میں زرد بالیاں لہرا رہی تھیں۔ بس وہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ شافع نے سنان کو غور سے دیکھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ اور تو یہی بات سب کو سمجھا کیوں نہیں دیتا؟
سنان ہلکے سے ہنسا. یہ بات سب کے لیے نہیں ہے شافع. سب کے لیے میں وہی ہوں جو ہمیشہ تھا، سنان خان زادہ، جو اپنی بیوی کو شہر میں نہیں رہنے دے گا. مگر تو جانتا ہے نا میرے دل کی بات. شافع نے سر جھٹکا. تو واقعی عجیب ہے سنان. سنان نے مسکرا کر بندوق دوبارہ کاندھے پر رکھی. جانتا، مگر جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. دونوں دوست ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے. پھر سنان نے ایک اور نشانہ لینے کے لیے بندوق سیدھی کر لی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری سوچ چمک رہی تھی. وہ بچپن ہی سے منشا کو چاہتا تھا. بچپن میں ہی مراد خانزادہ نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور تب سے ہی وہ اس کے دل میں بس چکی تھی. بچپن کی محبت انسان نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی بھولتا ہے. وہ یو کے چلا گیا تھا جبکہ منشا حویلی میں ہی رہ کر اپنی تعلیم پوری کر رہی تھی. سب کے منہ سے اس نے یہی سنا تھا کہ وہاں پر وہ صرف عیاشی کر رہا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سنان خانزادہ کون ہے. یو کے میں اس نے اپنا وقت برباد نہیں کیا، بلکہ وہ تو ان سب سے آگے ہے جو ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو پائے. یہی وجہ تھی کہ وہ منشا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ایک عرصہ اس نے اس کی دوری برداشت کی تھی، مگر منشا اس سے نفرت کرتی تھی. یہ نکاح بھی اس کی ضد پر ہی ہوا تھا، جو محض 1 ہفتے پہلے ہوا تھا، اور اب یہ نکاح منشا کو اپنے گلے کا طوق لگ رہا تھا. حویلی کی کشادہ پورچ میں گاڑی آ کر رکی. سیاہ شیشے کے پیچھے بیٹھی منشا نے گہری سانس لی، جسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو. دروازہ کھلا اور وہ دھیرے سے باہر نکلی. سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر کالی چادر اوڑھے، وہ سراپا وقار تھی، مگر آنکھوں میں ایک شدید برہمی تھی. اس کی نظریں سیدھا بیلکنی کی طرف اٹھیں جہاں سنان خانزادہ کھڑا تھا. اتفاقیہ نہیں، شاید مقدر تھا کہ اسی وقت وہاں موجود ہو. سگریٹ کے دھوئیں کو ہوا میں بکھیرتے ہوئے جیسی اس کی نظر منشا پر پڑی، اس کے ہونٹوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ در آئی. اس کو امید نہیں تھی کہ وہ واقعی کل لوٹ کر آئے گی، مگر اب اس کو سامنے دیکھ نہ جانے کیوں دل کو ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا. اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جسے اپنی جیت پر مکمل بھروسہ ہو. منشا نے ایک لمحے کے لیے اس مسکراہٹ کو اپنے اندر اترنے دیا، پھر اپنی آنکھوں میں بھرپور قہر سمو لیا. سنان پر ایک تیز زہر میں بھجی نگاہ ڈالی اور قدم بڑھا دیے زنان خانے کی طرف. وہ پلٹی نہیں جیسے اس وجود کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہو، مگر سنان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. وہ ہلکے سے مسکرایا، سگریٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور خود کلامی کی. آ ہی گئی نا، جانتا تھا میری زمین سے جڑی ہو، چاہے جتنا بھی انکار کرو. اچھا لگا تمہیں واپس دیکھ کر منشا، بہت اچھا لگا. وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے سنان خانزادہ نے ایک بہت بڑی جنگ آج جیت لی ہو. ادھر زنان خانے میں داخل ہوتے ہی منشا نے چادر سر سے کھینچ کر اتاری اور دھیرے سے خود کلامی کی. یہی چاہتا تھا نا وہ، جیت کا جشن منائے گا. مگر نہیں سنان خانزادہ، تمہاری یہ جیت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی. میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. وہ دو الگ وجود تھے، ایک کے دل میں محبت تو دوسرے کے دل میں نفرت. اب آگے اوپر والا ہی طے کرنے والا تھا کہ ان کا رشتہ کس وقت جا کر پورا ہوتا ہے. وہ حویلی میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بی جان بیٹھی ہوئی تھی. ان سے پیار لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. اب اس کا ارادہ کسی سے بھی ملاقات کرنے کا نہیں تھا. حویلی کی لڑکیاں اس کی بہت عزت کرتی تھی کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر وہ کسی کو بھی زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی سوائے بی جان کے. وہ کسی کو پکارتی بھی نہیں تھی. وہ بہت مختلف تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سنان خانزادہ کے دل میں سب سے اونچا مقام رکھتی تھی. مگر وہ بے وقوف اس بات سے ناواقف تھی. حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. لمبی مہنگی لکڑی کی بنی ہوئی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، مگر کسی نے ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. مرد حضرات ایک طرف بیٹھے تھے، خواتین دوسری طرف، اور سب کی نظریں ایک ہی سمت میں تھیں، سیڑھیوں کی طرف. سنان خانزادہ بھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کسی اور ہی رنگ میں دیکھ رہی تھیں. اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی کا انتظار کرتے ہوئے لطف لے رہا ہو. پورے 10 منٹ بعد جب سب کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی، سیڑھیوں پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی. منشا آ گئی تھی. گلابی لباس میں وہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بغاوت کی چمک تھی. جیسے وہ نیچے اتری، کمرے میں موجود سب افراد کا غصہ ایک ہی رخ پر مڑ گیا، رحمان خانزادہ کی طرف. بی جان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چھوٹی سی چھڑی میز پر رکھی، مگر اس کی نظریں انگارے برسا رہی تھیں. جیسے ہی منشا ڈائننگ ٹیبل تک پہنچی، وہ بھڑک کر بولی، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ تمہاری وجہ سے تمہارے دادا، تمہارا باپ، تمہارا شوہر اور ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بیٹی ہو کر ہمیں انتظار کرواؤ گی؟ یہ تمہیں شہر میں سکھایا گیا ہے؟ منشا نے ایک نظر بی جان پر ڈالی، پھر پورے کمرے پر جہاں سب کی نظریں سختی سے اس پر جمی ہوئی تھی سوائے ایک شخص کے، سنان خانزادہ. وہ گہری سانس لے کر دو ٹوک لہجے میں بولی، آپ لوگوں کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ میرا انتظار کریں. آپ لوگ کھا لیتے
میں آ کر خود ہی کھا لیتی۔ کمرے میں جیسے ایک بم پھٹ گیا ہو، سب چونک گئے۔ کچھ عورتوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مرد حضرات نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ بدتمیزی ہے منشا، ہم یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں حویلی کے اصول یاد دلانے پڑیں گے، اور یہ بات کس انداز میں تم کر رہی ہو؟ ان کا تو غصہ یکدم ہی آسمان کو چھو گیا۔ وہ گھر کی سربراہ تھی، عورتوں کو سنبھالنا انہی کے ذمہ تھا، اسی لیے انہیں منشا کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ منشا نے کڑے تیوروں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ اصول؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ حویلی کے اصول تو پہلے دن سے مجھے قبول نہیں تھے، نہ آج ہیں نہ کل ہوں گے۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے، میں شہر میں رہ کر کسی کی منت نہیں کرتی تھی کہ میرے بغیر کوئی نہ کھائے، تو یہاں آ کر بھی عادت نہیں ڈالوں گی۔ اس کا دماغ بہت زیادہ گھوم چکا تھا۔ وہ رحمان صاحب کے کہنے پر واپس تو آ گئی تھی، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس کا انداز نہایت نامناسب تھا جو سب کو ہی بہت برا لگ رہا تھا۔ بی جان کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ایک آواز ابھری، سنان خانزادہ کی۔ بس کافی ہوا۔ سنان کی گہری ٹھہری ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ کرسی سے ہلکے سے پیچھے ہوا، اپنی جاذب نظر شخصیت کے ساتھ بے حد پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں منشا پر مرکوز تھی، مگر ان میں غصہ نہیں تھا، محبت کا ایک نرم سا عکس تھا جو وہ خود بھی چھپانے میں ناکام رہا۔ سب کھانے کی طرف دھیان دے، یہ بحث بے فائدہ ہے۔ بی جان نے تیز نظروں سے سنان کو دیکھا، جیسے وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی شخصیت کے روپ کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ رحمان خانزادہ نے بے بسی سے گہری سانس لی، جبکہ باقی سب چپ چاپ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ منشا نے اپنی جگہ لے لی، مگر اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سنان پر پڑیں جو اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ نظر کسی مالک کی نہیں، کسی محبت کرنے والے کی تھی۔ منشا نے دانت پیسے اور دل ہی دل میں خود سے کہا، یہ اپنی جیت سمجھ رہا ہے، مگر ابھی کھیل ختم نہیں ہوا سنان خانزادہ۔ تمہیں میں نے لوہے کے چنے نہ چپائے تو میرا نام بھی منشا نہیں۔ اور پھر اس نے چپ چاپ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کھسکا لی، مگر اس کا دل ابھی بھی بغاوت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے دی جان کے ساتھ غلط کیا، اسے بھی بی جان کے ساتھ اسی طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہی تو وہ واحد ایک عورت تھی جن کے آگے وہ بے بس ہو جاتی تھی، لیکن وہ غصہ تھی اور وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی پر نکال دینا چاہتی تھی۔ مراد خانزادہ کا دماغ بھی گھوم گیا تھا۔ ان کی نظریں رحمان خانزادہ پر تھی، اور رحمان خانزادہ اچھے سے جانتے تھے کہ کھانے کے بعد انہی کی کلاس ہونی ہے، اسی لیے انہوں نے بے بس نگاہ سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو نظریں جھکائے خاموشی سے کھانے میں ایسے مگن ہو گئی جیسے ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اگر وہ آ کر معذرت کر لیتی اور دیر سے آنے کی وجہ بتا دیتی تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا، بات رفع دفع ہو جاتی، لیکن اس نے وہی کیا تھا جس بات کا انہیں ڈر تھا۔ اب تو خدا ہی مالک تھا کہ مراد خانزادہ کا نزلہ کس طرح ان پر گرتا ہے، مگر انہیں ایک لمحے کے لیے دل میں سکون سا محسوس ہوا تھا جب سنان خانزادہ نے بات کو ختم کروا دیا تھا۔ رات کی خنکی حویلی کے لان میں ہلکی ہلکی نمی بکھیر رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور سرد ہوا پودوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ جلا رہی تھی۔ منشا ایک کرسی پر بیٹھی خاموشی سے کافی کے مگ کو ہاتھوں میں لیے اسے ہلکے گھونٹوں سے حلق میں اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور ناراضگی کی آمیزش تھی، جیسے کسی زبردستی تھوپے گئے فیصلے کو قبول کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس کی نظریں اٹھیں اور اگلے ہی لمحے سنان خانزادہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے یہاں آ کر اس نے کوئی خلاف توقع حرکت نہیں کی ہو۔ کیسا دن گزرا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے۔ سفر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ منشا نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر یکدم غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ کافی کے مگ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر سنان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی۔ تمہاری وجہ سے سنان خانزادہ، اس کی آواز میں سختی تھی، تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے میری پڑھائی کو اگر کچھ بھی ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سنان نے گہری سانس لی، جیسے اس کے غصے کو پہلے ہی توقع کر رکھی ہو۔ میں نے تمہاری پڑھائی کے خلاف کچھ کہا ہے؟ وہ نرمی سے بولا، مگر لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ منشا کی تیز نگاہوں کا سامنا کر سکے۔ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم نے زبردستی مجھے یہاں بلایا، حویلی کے اصولوں کی دہائی دی، دادا کو بیچ میں ڈالا، بابا پر دباؤ ڈالا، اور اب کہتے ہو کہ میں غلط سوچ رہی ہوں؟ وہ غصے میں اس کی طرف جھکی۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے عورت کو کمزور سمجھتے ہو۔ سنان نے ہلکی سی مسکراہٹ باز کی، مگر اس میں تکبر نہیں، ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے تمہیں کمزور نہیں سمجھا منشا، تم اگر کمزور ہوتی تو آج میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پر غصہ نہ کر رہی ہوتی۔ فضول باتیں مت کرو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ مجھے شہر جانا ہے، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں اور کسی سنان خانزادہ کے حکم پر یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔
سنان نے سر جھکا کر ہاتھ کی پشت پر انگلیاں پھیری، پھر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر فیصلہ تمہارا ہے تو پھر یہ غصہ کیوں؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں پڑھائی سے روک دوں گا؟ تم روک چکے ہو۔ نہیں، میں نے تمہیں صرف یہاں بلایا ہے، وہ اطمینان سے بولا، اور جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے وہ تمہاری مرضی سے چلے گی، میری ضد سے نہیں۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ منشا نے اسے کڑوی نظروں سے گھورا۔ یہی مسئلہ ہے سنان خان زادہ، تمہیں ہر چیز اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی عادت ہے۔ تم لوگوں کو قابو میں رکھنے کے عادی ہو، جبھی تم مجھے زہر لگتے ہو۔ میں اس نکاح کے حق میں بالکل نہیں تھی، تمہاری وجہ سے یہ نکاح ہوا، اور اب تم نے میری پڑھائی رکوا دی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ جب بولنے پر آئی تو خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اسے لمحے بھر کے لیے بھی اس سے خوف نہیں محسوس ہوا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ سنان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی مگر کچھ بولا نہیں۔ منشا نے غصے میں اپنی چادر درست کی اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ بس، میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پلٹی اور لمبے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سنان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زہر آلود باتیں، سخت لہجہ، جلتی ہوئی آنکھیں، سب سن کر بھی وہ پرسکون رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں خلا میں گم ہو گئی۔ پھر وہ مدھم لہجے میں خود سے بولا، نفرت جتنی بھی شدید ہو، محبت کے بغیر ادھوری رہتی ہے منشا۔ تمہیں یہ سمجھنے میں وقت لگے گا، مگر ایک دن ضرور سمجھو گی۔ اور وہ دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھنے لگا، جیسے کسی نئے طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ حویلی کی صبح ہمیشہ خاموش اور پرسکون ہوتی تھی، مگر آج فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سنان خانزادہ بیدار ہوتے ہی سیدھا ڈیرے پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کسی خیال کے تحت اس کے قدم خود بخود منشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ نیم ہوا تھا اور اندر وہ نظر آئی۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اس کو دیکھنے لگا، جو شاید ابھی ہی نیند سے جاگی تھی۔ بکھرے بال، آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی، اور سفید دوپٹے سے بے نیاز۔ وہ جیسے ہی اسے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھتی ہے بری طرح گڑبڑا جاتی ہے۔ منشا نے فوراً اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کے لیے نظریں گھمائیں اور آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ سنان نے ایک پل میں قدم بڑھا کر اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیے۔ وہ ٹھٹک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ انار ہو چکا تھا اور وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اچانک سنان اس کے کمرے میں آ جائے گا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہوں، بعد میں کیسے برداشت کرو گی میری غربت؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر الفاظ میں گہری شدت۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا کر محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھنے کی کوشش کی، مگر منشا جیسے ہوش میں آ گئی۔ ہٹو! وہ غصے سے گرائی اور پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ سنان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، مگر اس کی نظریں جمی رہیں۔ تم جیسے لوگ؟ منشا کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی خوف بھی تھا۔ تم جیسے جاہل مردوں کو عورت کے جذبات سے زیادہ اس کا جسم چاہیے ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے مرد صرف اپنی ہوس کی تسکین چاہتے ہیں، تمہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے عورت صرف ایک چیز ہے، ایک ملکیت۔ سب کو معلوم ہے مجھے سنان، تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا اور آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ سنان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ سنان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، مگر اس کی نظریں بدل گئیں۔ ایک پل میں وہ سنان جو ہمیشہ پرسکون رہتا تھا اب کسی طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسا لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے، چہرے کی سختی بڑھ گئی اور مٹھیاں بند ہو گئیں۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے گھٹیا الفاظ اس کے لیے استعمال کرے گی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اسے ایک ہوس زدہ مرد کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ دب گیا تھا مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ منشا نے ایک پل کے لیے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ اپنے زہر بھرے الفاظ پر قائم رہی۔ میں نے وہی کہا جو حقیقت ہے۔ تم صرف ایک جاہل وڈیرے ہو جو عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سنان نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو پکڑے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر مزاحمت کرنے لگی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جاہل ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ایک عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ اس کی آواز میں سرد موری آ گئی تھی۔ میں تمہیں محبت دینا چاہتا تھا منشا، تمہیں عزت دینا چاہتا تھا، تمہیں اتنی محبت میں باندھ دینا چاہتا تھا کہ تم خود میری بننے پر مجبور ہو جاتی، مگر تم… وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی آنکھوں میں سیدھا جھانکا اور پھر دھیرے سے مگر سخت لہجے میں بولا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی سنان نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ منشا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، بے یقینی اور انجانی گھبراہٹ تھی۔
سنان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر بغیر کچھ کہے لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اب تو میں دکھاؤں گا منشا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازہ دھڑام سے کھولتا ہوا باہر نکل گیا اور حویلی کی طویل راہداریوں سے گزرتا ہوا مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ منشا وہیں کھڑی رہ گئی، اپنے بازوؤں پر انگلیوں کی سرخ لکیریں دیکھتی۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگا تھا۔ اس کو پہلی بار اپنے لہجے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ منشا نے اس کی آنکھوں میں کبھی بھی خود کے لیے غلط انداز نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ مردان خانے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف سگریٹ کے دھوئیں کی ہلکی ہلکی لپٹیں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ لمبی مضبوط صوفوں پر بڑے خانزادے اور نوجوان بیٹھے تھے۔ مراد خانزادہ، رحمان خانزادہ، سنان کے والد اور دیگر مرد حویلی کے فیصلوں پر گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ سنان خانزادہ اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سا اضطراب۔ وہ کسی کو سلام کیے بغیر سیدھا جا کر اپنے دادا مراد خانزادہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر رخصتی چاہیے۔ اس کی آواز گونجی گویا کسی نے کمرے میں دھماکہ کر دیا ہو۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنگین تھا۔ سب لوگ چونک گئے، کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ سنان کو۔ شافع جو اس کے قریب بیٹھا تھا بے یقینی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مراد خانزادہ کی بھاری پرسکون آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سنان؟ جو سن رہے ہیں دادا۔ سنان کی نظریں سیدھی مراد خانزادہ پر جمی تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیوی حویلی میں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چاہیے، اور 2 دن کے اندر اندر رخصتی ہوگی۔ مراد خانزادہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ آنے والے وقت کا سردار تھا، اس کی بات کو نظر انداز کرنا بھی توہین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑا سا متفکر نظر آنے لگے تھے۔ یہ ناممکن ہے، رحمان خانزادہ فوراً بولے۔ ان کا چہرہ فکر مندی میں گھرا ہوا تھا۔ منشا بھی پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم مکمل ہونے تک مجھے اس کی تعلیم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سنان نے بے رحمی سے جواب دیا۔ پڑھنا چاہتی ہے تو میرے ساتھ رہے اور پڑھے، مگر شہر میں نہیں۔ شافع نے لب کھولے۔ سنان، یہ سب اچانک؟ ابھی کچھ دن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تم اسے وقت دو گے۔ سنان کی نظریں اس پر گئیں مگر ان میں جذبات کا شائبہ تک نہ تھا۔ وقت دیا تھا، مگر بدلے میں کیا ملا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس کی بدتمیزی، بے ادبی اور مجھے بار بار ذلیل کرنے کی کوشش۔ اب بس، یا تو 2 دن میں اس کی رخصتی ہو جائے گی یا میں اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ مڑا، کسی کا جواب سنے بغیر بھاری قدموں سے مردان خانے سے نکل گیا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ ایک پل کے لیے سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اس بات کو سنجیدہ لیں یا نہیں۔ مراد خانزادہ نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، 2 دن بعد رخصتی ہوگی۔ رحمان خانزادہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منشا نے کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہونا، وہ ضدی ہے۔ وہ ایک خاندان کی عزت کا سوال ہے رحمان۔ مراد خانزادہ نے ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں کہا، منشا اب سنان کی بیوی ہے اور ہم نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو شوہر کے گھر بھیجا ہے، نہ کہیں وہ آزاد چھوڑا ہے، اور اگر اس نے غصے میں آ کر کوئی غلط الفاظ اپنے منہ سے ادا کر دیے تو تم کیا کرو گے؟ طلاق یافتہ بیٹی کا، اسی لیے خاموش رہو۔ رحمان خانزادہ کے چہرے پر گہری پریشانی چھا گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ منشا کبھی اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی حویلی میں پیدا ہوئی تھی جہاں بیٹیوں کی مرضی نہیں، صرف خاندان کی عزت دیکھی جاتی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی کے پردے نیم وا تھے اور رات کی خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ منشا بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کے صفحات الٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ایک بھی لفظ پر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور پھر بنا اجازت لیے دروازہ کھول کر رحمان خانزادہ اندر آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بردبار نظر آ رہے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے منشا کو دیکھا جو کتاب بند کر کے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ بیٹا، 2 دن بعد تمہاری رخصتی ہے۔ الفاظ نرم تھے مگر ان کے پیچھے حویلی کا سخت قانون تھا۔ منشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ایک لمحے میں وہ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس پر کیسا بم پھوٹنے والا ہے۔ رحمان خانزادہ نے سکون سے اسے دیکھا، جیسے پہلے سے جانتے ہوں کہ وہ یہی رد عمل دے گی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے منشا، تمہیں اب اس کمرے سے اپنے شوہر کے کمرے میں جانا ہے۔ نہیں۔ منشا تیزی سے کھڑی ہوئی، اس کی آواز میں وہی ضد تھی، وہی بغاوت تھی جو ہمیشہ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نکاح کر لیا، وہ بھی آپ کی ضد پر، مگر اب میں یہ رخصتی قبول نہیں کروں گی۔ رحمان خانزادہ نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے جذبات قابو میں رکھ رہے ہوں۔
منشا، یہ کوئی پسند یا ناپسند کی بات نہیں، یہ تمہارا فرض ہے۔ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی، مت کیجیے ماں کی بات۔ منشا کی آواز تیز ہو گئی۔ وہ زندہ ہوتی تو مجھے کبھی بھی اس دائرے میں نہ دھکیلتی جو آپ لوگوں نے میرے گرد کھینچ رکھا ہے۔ رحمان خانزادہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، مگر پھر سیدھے ہو کر بولے، اگر تم نے اس رخصتی کو قبول نہیں کیا تو یاد رکھو، میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی۔ منشا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ منشا کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے والد کو دیکھا۔ بابا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کہہ رہا ہوں، اور یہ آخری بات ہے۔ رحمان خانزادہ کی آواز میں لرزش تھی، مگر عزم بھی تھا۔ منشا کا وجود کانپ گیا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں، مگر آج پہلی بار انہوں نے اپنا پیار بھی شرط بنا دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل کہا، کیا آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے بابا؟ رحمان خانزادہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ خاموش رہے۔ منشا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ دل میں ایک شدید خوف سموئے، مگر لبوں سے وہی ایک لفظ نکلا جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتی تھی، ہاں ٹھیک ہے، دھکیل دیں مجھے اندھے کنویں میں۔ یہی چاہتے ہیں آپ؟ راضی ہوں میں اس رخصتی کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی، اور پھر وہی ہوا جو سنان خانزادہ نے چاہا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی، اس کے لاکھ اختلاف کے سہی وہ سب اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، دادا کا چہیتا اور بی جان کی زندگی، بھلا اس کی بات کون رد کر سکتا تھا؟ کمرے میں مدھم روشنی تھی، سرخ اور سنہری رنگوں میں سجی، ایک شاہانہ انداز لیے۔ پلنگ پر سفید دوپٹے میں لپٹی منشا، جو دن بھر کی تھکن اور خوف کے سبب سنان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس کی سانسیں ہموار تھی، چہرہ معصومیت میں ڈھلا ہوا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سنان خانزادہ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ قدموں کی آواز جیسے ہی کمرے میں گونجی، منشا نے کروٹ لی مگر نیند میں ہی رہی۔ سنان نے چند لمحے اسے دیکھا، مگر پھر چہرے پر سختی لا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ منشا نیند کے خمار میں ڈگمگائی، مگر جیسے ہی سامنے سنان کے سخت تاثرات دیکھے، اس کی نیند پل بھر میں اڑ گئی۔ وہ گڑبڑا گئی، آنکھوں میں پہلی بار خوف اترا۔ سنان، اس کی آواز لرز گئی، مگر سنان خانزادہ کا چہرہ کسی سنگی مجسمے کی طرح سپاٹ تھا۔ اسے گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، جاہل کہہ رہی تھی نا مجھے، ہوس پرست، یہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ میں صرف عورت کے جسم سے غرض رکھتا ہوں۔ منشا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی جم گئے، تو اس کا تو سانس ہی سینے میں اٹک چکا تھا۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سنان اتنے غصے میں ہوگا۔ کہاں اسے اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ ابھی اچھا رویہ نہیں رکھے گا، مگر اس کا یہ انداز دیکھ کر اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سنان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا اور اسے زبردستی بیلکنی کی طرف لے آیا۔ نہیں سنان، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مزاحمت کرتے ہوئے چیخی، مگر اس کی گرفت کسی آہنی شکنجے سے کم نہ تھی۔ بیلکنی میں رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاندنی حویلی کی پرانی دیواروں پر پڑ رہی تھی، مگر منشا کے لیے اس لمحے صرف ایک چیز حقیقت تھی، اس کی وحشت۔ سنان نے بنا کسی تامل کے اسے بیلکنی کی منڈیر پر لا کھڑا کیا اور اگلے ہی لمحے بنا کوئی موقع دیے اس کا آدھا جسم نیچے جھکا دیا۔ سنا ہے تمہیں بہت بولنے کی عادت ہے، اب بولو نا منشا بی بی۔ اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ منشا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی چیخ بے ساختہ نکلی، نہیں نہیں سنان، خدا کے لیے مجھے مت گراؤ۔ نیچے حویلی کے صحن میں پتھر کی بنی ہوئی روشنی اور باغ کے کنارے نوکیلے لوہے کے جنگلے تھے۔ ہوا کی سردی کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت بہادر بنی ہوئی تھی۔ سنان کے لبوں پر ہنسی تھی، مگر آنکھوں میں وہی چنگاریاں جل رہی تھی۔ سنان پلیز، میں مر جاؤں گی۔ منشا کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، دل دھڑکنے کے بجائے جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں واقعی جاہل ہوں؟ سنان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے تمہارے ہر لفظ کو یاد رکھا ہے منشا، اور آج تمہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب بولنے کا اختیار میں تمہیں نہیں دوں گا۔ معاف کر دو سنان پلیز۔ وہ رو دی، اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ سنان نے اسے مزید چند لمحے یوں ہی لٹکائے رکھا، جیسے اس کے ہر خوف کو دیکھ کر تسلی کر رہا ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکے سے اسے واپس کھینچ لیا۔ منشا سیدھی اس کے سینے سے آ لگی، اس کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، سانس تیز، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ سنان نے اسے اپنے سخت بازوؤں میں جکڑ لیا اور ایک لمحے کو اس کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ یاد رکھنا منشا، میں تمہارے لیے وحشت بھی ہوں اور پناہ بھی۔
तुम्हें जितनी दूर भागने की ख्वाहिश होगी इतनी ही शिद्दत से मेरी गिरफ्त में जकड़ी जाओगी। ये कहते उसने एक झटके से उसे आज़ाद किया, जबकि मंशा ज़मीन पर बैठती चली गई, अपने लरसते हाथों से अपने बाजू सहलाती। मगर इससे पहले ही सन्नान ने उसे खड़ा कर दिया। वो जानता था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको डरा चुका है, मगर ये करना भी ज़रूरी था। वो इसीलिए कमरे में आ गया था, जबकि वो हिचकियों से रो रही थी। यकीनन उसे सन्नान से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसको देखते हुए बोला था, तकलीफ हुई, दिल पर ठेस पहुंची कि तुम जिससे ये उम्मीद नहीं कर रही थी उसने तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रखा। उसकी बात सुनकर मंशा ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा था। आंखों में नमकीन पानी भराया था। उसके पास ही बैठ गया था, जमीन पर बिल्कुल उसके सामने। मंशा ने फौरन अपने पांव समेटे थे। उसको देखते हुए मजीद बोला, तुम्हें लगता है कि मैं जाहिल हूं? नहीं, मैं जाहिल नहीं हूं। यूके में प्रोफेसर रह चुका हूं। वहां जाकर सिर्फ अय्याशी नहीं की, तालीम भी हासिल की है। एक शख्स की तालीम की अहमियत मैं जानता हूं। तुम्हें सिर्फ शहर से हवेली बुलाने का मकसद तुम्हारी सिक्योरिटी था। तुम जानती हो मैं आने वाले वक्त का सरदार हूं। मेरे पीछे बहुत से दुश्मन है। मैंने क्या कहा कि तुम तालीम हासिल कर सकती हो, यहां पर रहकर भी तुम डॉक्टर बन सकती हो। तुम्हारे लिए सब हाजिर है, मगर इसके बावजूद तुमने मेरे सच्चे जज्बों को और मेरी सच्ची मोहब्बत को हवस का नाम दे दिया। मैं जानता हूं मैं गलत हूं, मैंने तुम पर जबरदस्ती अपनी मलकियत थोपी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम मुझे हवस परस्त मर्द बोलो। मंशा सन्नान खानज़ादा, मैं तुम्हारे करीब जब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे खुद इजाज़त नहीं दोगी। ये कहकर वो ठहरा नहीं था, बल्कि कमरे से बाहर चला गया था। ये इंकिशाफ कि वो यूके में प्रोफेसर रह चुका है मंशा को हैरान कर चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो तालीम याफ्ता है, और फिर ऐसा ही हुआ। वो वाकई उससे क़तई ताल्लुक़ हो गया था। उसकी तालीम नहीं रोकी गई थी, वो रोज़ कॉलेज जाती थी, उसे कोई नहीं रोकता था। मगर इसके बावजूद सन्नान उसके करीब नहीं गया। आज भी मामूल का ही दिन था, और आज उसे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो कितना मुख्तलिफ है। एक कमरे में रहते हुए उसने अभी तक उसको हाथ तक नहीं लगाया था। शायद यही एक वजह थी कि वो हर बात भूल गई थी, और आज उसने सोच लिया था कि वो उसके साथ एक नई जिंदगी का आगाज़ करेगी। यही सोचकर उसने पूरे कमरे की सफाई की थी, फूल से कमरे को सजाया था, और खुद भी लाल रंग का लिबास पहनकर तैयार हो गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो डेरे से जब कमरे में वापस आया तो कमरे की तैयारी को देखकर ठिठक कर रुका था, और फिर ड्रेसिंग रूम से निकलती अपनी खूबसूरत बीवी को देख उसके हवास ही सल्ब हो गए थे। जब वो कदम ब कदम चलती हुई उसके पास आई थी और बिना कुछ भी कहे उसके सीने से लग गई थी। वो एक ऐसा मर्द था जिसे वो धुतकार चुकी थी। वो चाहता तो उसे पल में अपने वजूद से दूर कर देता, मगर वो सन्नान खानज़ादा था, सबसे मुनफरिद और सबसे मुख्तलिफ, आने वाले वक्त का सरदार और यूके का एक बेहतरीन प्रोफेसर। उसे औरत की इज्जत करना और उसे मान देना बहुत अच्छे से आता था। उसने फौरन ही उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर लिया था। अगर वो औरत होकर पहल कर सकती थी तो वो नाराज़गी भुलाकर उसे अपनी आगोश में समेट सकता था। बेशक मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं, अगर एक साथ छोड़ दे तो दूसरे को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, ताकि आगे की जिंदगी आसान हो जाती है।